بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملفوظات حضرت مسیح موعود بمقام قادیان دارالامان، دسمبر 1899۔ فرمایا یہ جو رات دن مسلمانوں کو کلمہ طیبہ کہنے کے واسطے تائید اور تاکید ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ بغیر اس کے کوئی شجاعت پیدا نہیں ہو سکتی۔ جب آدمی لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو تمام انسانوں اور چیزوں اور حاکموں اور افسروں اور دشمنوں اور دوستوں کی قوت اور طاقت ہیچ ہو کر صرف اللہ کو دیکھتا ہے، اور اس کے سوائے سب اس کی نظروں میں ہیچ ہو جاتے ہیں۔ پس وہ شجاعت اور بہادری کے ساتھ کام کرتا ہے، اور کوئی ڈرانے والا اس کو ڈرا نہیں سکتا۔ فرمایا فراست بھی ایک چیز ہے، جیسے کہ ایک یہودی نے دیکھتے ہی حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دیا کہ میں ان میں نبوت کے نشان پاتا ہوں، اور ایسے ہی مبالغہ کے وقت عیسائی حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نہ آئے، کیونکہ ان کے مشیر نے ان کو کہہ دیا تھا کہ میں ایسے منہ دیکھتا ہوں کہ اگر وہ پہاڑ کو کہیں گے کہ یہاں سے ٹل جا تو وہ ٹل جائے گا۔ فرمایا اگر کسی کے باطن میں کوئی حصہ روحانیت کا ہے تو وہ مجھ کو قبول کرے گا۔ فرمایا میں چاہتا ہوں کہ ایک کتاب تعلیم کی لکھوں اور مولوی محمد علی صاحب اس کا ترجمہ کریں۔ اس کتاب کے 3 حصے ہوں گے، ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں ہمارے کیا فرائض ہیں، اور دوسرے یہ کہ اپنے نفس کے کیا کیا حقوق ہم پر ہیں، اور تیسرے یہ کہ بنی نوع کے ہم پر کیا کیا حقوق ہیں۔ فرمایا زمانہ نبوت تو نور علی نور تھا اور ایک آفتاب تھا، لیکن اس کے بعد کے اولیاء کے جو خوارق و کرامات بتلائے جاتے ہیں وہ اپنے ساتھ انکشاف نہیں رکھتے، اور ان کی تاریخ کا صحیح پتہ نہیں لگ سکتا۔ چنانچہ شیخ عبد القادر جیلانی کے کرامات ان کے 200 سال کے بعد لکھے گئے، اور علاوہ اس کے ان لوگوں کو یہ موقع مقابلہ دشمن کا نہیں ملا، اور نہ ان کو ایسا فتنہ درپیش آیا جیسے کہ ہم کو۔ ایسی باتوں پر سحر کا وقت ختم ہوا اور روحوں کو ایک تازگی حاصل ہوئی۔ اس کے بعد حضور اقدس ظہر و عصر کی نماز میں ہمارے ساتھ شامل ہوئے، اور نماز مغرب سے عشاء تک باہر تشریف فرما رہے، اور مغرب کے بعد آپ نے ایک مخلص کا خط سنا اور 2 اخباریں سنی۔ ایک تو سیالکوٹ کی جس میں مرحوم عیسیٰ کا ذکر ہے، اور اس کو سن کر بہت معزوز ہوئے۔ میں امید کرتا ہوں کہ لکھنے والے کا اجر قائم ہو گیا، خصوصاً ڈاکٹر لوکا کے لفظ پر بہت خوش ہوئے، اور اس کے ڈاکٹر ہونے کے متعلق زیادہ تحقیقات کرنے کے واسطے اس سازش کو یعنی مفتی محمد صادق صاحب کو ارشاد صادر فرمایا۔ نماز فجر کے وقت حضرت اقدس تشریف لائے اور نماز کے بعد اندر چلے گئے، اور اس کے بعد 9 بجے کے قریب سیر کے واسطے تشریف لائے، اور احباب ہمہ گوش ہو کر ساتھ ہو لیے۔ وہی رات والے مضمون ڈاکٹر لوکا کا ذکر درمیان میں آیا۔ میاں اللہ دیا صاحب لدھیانوی بھی اتفاقاً ساتھ تھے، انہوں نے بھی تصدیق کی کہ لوکا ڈاکٹر تھا، مگر یہ ثابت نہیں ہوتا کہ حضرت مسیح کے زمانے میں تھا۔ اس کے واسطے زیادہ تحقیقات کے لیے میاں اللہ دیا کو بھی ارشاد ہوا۔ اس پر بہت دیر تک گفتگو ہوتی چلی گئی۔ حضور نے فرمایا عربی میں لک چٹنی کو بھی کہتے ہیں، میں نے عرض کی کہ انگریزی میں لک چاٹنے کو کہتے ہیں۔ فرمایا چٹنی تک تو بات پہنچ گئی ہے، امید ہے مرم پٹی تک بھی بات نکل آوے۔ فرمایا انگریزی کتابوں اور تاریخ کلیسیہ سے اس کے حالات کے متعلق تحقیقات کرنی چاہیے کہ یہ ایک نئی بات نکلی ہے۔ پھر فرمایا یہ مشکل امر نہیں ہے، اگر ہم چاہیں تو لوکا پر توجہ کریں اور اس سے سب حال دریافت کریں، مگر ہماری طبیعت اس امر سے کراہت کرتی ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی اور کی طرف توجہ کریں۔ خدا تعالیٰ آپ ہمارے سب کام بناتا ہے۔ پھر فرمایا یہ لوگ جو کشف قبور لیے پھرتے ہیں یہ سب جھوٹ اور لغو اور بیہودہ بات ہے اور شرک ہے۔ ہم نے سنا ہے کہ اس طرف ایک شخص پھرتا ہے اور اس کو بڑا دعویٰ کشف قبور کا ہے، اگر اس کا علم سچا ہے تو چاہیے کہ وہ ہمارے پاس آئے اور ہم اس کو ایسی خبروں پر لے جائیں گے جن سے ہم خوب واقف ہیں، مگر یہ سب بیہودہ باتیں ہیں اور ان کے پیچھے پڑنا وقت کو ضائع کرنا ہے۔ سعید آدمی کو چاہیے کہ ایسے خیالات میں اپنے اوقات کو خراب نہ کرے
اور اس طریق کو اختیار کرے جو اللہ اور اس کے رسول اور اس کے صحابہ نے اختیار کیا تھا۔ اس کے بعد صاحبزادہ پیر سراج الحق صاحب نے ایک اشتہار پڑھا جو ان کے بھائی صاحب نے اپنے سلسلے کے عرس کے واسطے مریدین کو دیا ہے۔ اس میں ہر قسم کے کھانوں اور ہر قسم کے کھیل تماشوں اور ناچ رنگوں اور آتش بازیوں کا نقشہ بڑی مقفع عبارت میں اور رنگین فکروں میں کھینچا ہوا تھا۔ اس پر گدی نشینوں کے حالات پر افسوس ہوتا رہا اور مولوی برہان الدین صاحب نے اپنے مشاہدہ کی چند گدیوں اور ان کے مجلسوں کا نقشہ کھینچ کر احباب کو خوش کیا، چونکہ اس میں سرود سے حظ اٹھانے اور سرور لینے کا ذکر تھا۔ اس پر حضرت اقدس نے فرمایا انسان میں ایک ملکہ اعتزاز کا ہوتا ہے کہ وہ سرور سے حظ اٹھاتا ہے اور اس کے نفس کو دھوکہ لگتا ہے کہ میں اس مضمون سے سرور پا رہا ہوں، مگر دراصل نفس کو صرف حظ درکار ہوتا ہے، خواہ اس میں شیطان کی تعریف ہو یا خدا کی۔ جب یہ لوگ اس میں گرفتار ہو کر فنا ہو جاتے ہیں تو ان کے واسطے شیطان کی تعریف یا خدا کے سب برابر ہو جاتے ہیں۔ اس پر آج کا سیر ختم ہوا، لیکن کل کے سیر میں سے ایک بات رہ گئی تھی، اور وہ یہ ہے کہ آپ نے فرمایا ابھی ہمارے مخالفوں میں سے بہت سے ایسے آدمی بھی ہیں جن کا ہماری جماعت میں داخل ہونا مقدر ہے۔ وہ مخالفت کرتے ہیں، پر فرشتے ان کو دیکھ کر ہنستے ہیں کہ تم بالآخر انہی لوگوں میں شامل ہو جاؤ گے۔ وہ ہماری مخفی جماعت ہے جو کہ ہمارے ساتھ ایک دن مل جائے گی۔ پھر کھانے کے وقت حضور اقدس تشریف لائے اور کھانے کے بعد حضور اقدس نے ایک تقریر فرمائی جو دلوں کے واسطے نور اور ہدایت حاصل کرنے کا موجب ہوئی۔ اس زمانے کے فتنہ و فساد کا ذکر تھا۔ فرمایا ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ اس زمانے کے درمیان جو فتنہ اسلام پر پڑا ہوا ہے اس کے دور کرنے میں سب کچھ حصہ لے۔ بڑی عبادت یہی ہے کہ اس فتنے کے دور کرنے میں ہر ایک حصہ لے۔ اس وقت جو بدیاں اور گستاخیاں پھیلی ہوئی ہیں، چاہیے کہ اپنی تقریر اور علم کے ساتھ اور ہر ایک قوت کے ساتھ جو اس کو دی گئی ہے مخلصانہ کوشش کے ساتھ ان باتوں کو دنیا سے اٹھا دے۔ اگر اسی دنیا میں کسی کو آرام اور لذت مل گئی تو کیا فائدہ، اگر دنیا میں ہی اجر پا لیا تو کیا حاصل، عقبہ کا ثواب لو جس کا انتہا نہیں۔ ہر ایک کو خدا کی توحید و تفرید کے لیے ایسا جوش ہونا چاہیے جیسا خود خدا کو اپنی توحید کا جوش ہے۔ غور کرو کہ دنیا میں اس طرح کا مظلوم کہاں ملے گا جیسا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ کوئی گند اور گالی اور دشنام نہیں جو آپ کی طرف نہ پھینکی گئی ہو۔ کیا یہ وقت ہے کہ مسلمان خاموش ہو کر بیٹھیں؟ کیا یہ وقت ہے کہ مسلمان خاموش ہو کر بیٹھ رہے ہیں؟ اگر اس وقت کوئی کھڑا نہیں ہوتا اور حق کی گواہی دے کر جھوٹے کے منہ کو بند نہیں کرتا اور جائز رکھتا ہے کہ کافر بے حیائی سے ہمارے نبی پر اتہام لگاتا جائے اور لوگوں کو گمراہ کرتا جائے، تو یاد رکھو کہ وہ بے شک بڑی باز پرس کے نیچے ہے۔ چاہیے کہ جو کچھ علم اور واقفیت تم کو حاصل ہے وہ اس راہ میں خرچ کرو اور لوگوں کو اس مصیبت سے بچاؤ۔ حدیث سے ثابت ہے کہ اگر تم دجال کو نہ مارو تب بھی وہ تو مر ہی جائے گا۔ مثل مشہور ہے کہ ہر کمال راہ زوال 13ویں صدی سے یافتیں شروع ہوئیں اور اب وہ وقت قریب ہے کہ اس کا خاتمہ ہو جاوے۔ ہر ایک کا فرض ہے کہ جہاں تک ہو سکے پوری کوشش کرے، نور اور روشنی لوگوں کو دکھائے۔ خدا تعالیٰ کے نزدیک ولی اللہ اور صاحب برکات وہی ہے جس کو یہ جوش حاصل ہو جائے۔ خدا تعالیٰ چاہتا ہے کہ اس کا جلال ظاہر ہو۔ نماز میں جو سبحان ربی العظیم اور سبحان ربی الاعلیٰ کہا جاتا ہے وہ بھی خدا تعالیٰ کے جلال کے ظاہر ہونے کی تمنا ہے۔ خدا تعالیٰ کی ایسی عظمت ہو کہ اس کی نظیر نہ ہو۔ نماز میں تسبیح و تقدیس کرتے ہوئے یہی حالت ظاہر ہوتی ہے کہ خدا تعالیٰ نے ترغیب دی ہے کہ تاباً جوش کے ساتھ اپنے کاموں سے اور اپنی کوششوں سے دکھا دے کہ اس کی عظمت کے برخلاف کوئی شے مجھ پر غالب نہیں آ سکتی۔ یہ بڑی عبادت ہے۔ جو اس کے مرضی کے مطابق جوش رکھتے ہیں وہی معید کہلاتے ہیں اور وہی برکتیں پاتے ہیں۔ جو خدا تعالیٰ کی عظمت اور جلال اور تقدیس کے واسطے جوش نہیں رکھتے ان کے نمازیں جھوٹی ہیں اور ان کے سجدے بیکار ہیں۔ جب تک خدا تعالیٰ کے لیے جوش نہ ہو
یہ سجدے سے جنتر منتر ٹھہریں گے جن کے ذریعہ یہ بہشت کو لینا چاہتا ہے۔ یاد رکھو کوئی جسمانی بات جس کے ساتھ کیفیت نہ ہو فائدہ مند نہیں ہو سکتی۔ جیسا کہ خدا تعالیٰ کو قربانی کے گوشت نہیں پہنچتے، ایسے ہی تمہارے رکوع اور سجود بھی نہیں پہنچتے جب تک ان کے ساتھ کیفیت نہ ہو۔ خدا تعالیٰ کیفیت کو چاہتا ہے، خدا ان سے محبت کرتا ہے جو اس کی عزت اور عظمت کے لیے جوش رکھتے ہیں۔ جو لوگ ایسا کرتے ہیں وہ ایک باریک راہ سے جاتے ہیں اور کوئی دوسرا ان کے ساتھ نہیں جا سکتا۔ جب تک کیفیت نہ ہو انسان ترقی نہیں کر سکتا۔ گویا خدا تعالیٰ نے قسم کھائی ہے کہ جب تک اس کے لیے جوش نہ ہو کوئی لذت نہیں دے گا۔ ہر ایک آدمی کے ساتھ ایک تمنا ہوتی ہے پر مومن نہیں بن سکتا جب تک ساری تمناؤں پر خدا تعالیٰ کی عظمت کو مقدم نہ کر لے۔ ولی قریب اور دوست کو کہتے ہیں، جو دوست چاہتا ہے وہی یہ چاہتا ہے، تب یہ ولی کہلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، الذاریات 57۔ چاہیے کہ یہ خدا تعالیٰ کے لیے جوش رکھے، پھر یہ اپنے اپنائے جن سے بڑھ جائے گا، خدا تعالیٰ کے مقرب لوگوں میں سے بن جائے گا۔ مردوں کی طرح نہیں ہونا چاہیے کہ مردے کے منہ میں ایک شے ایک طرف سے ڈالی جاتی ہے تو دوسری طرف سے نکل آتی ہے، اسی طرح شقاوت کے وقت کوئی چیز اچھی ہو اندر نہیں جاتی۔